دوستوں کو سلام۔ مسلمان سائنسداں ابو نصر الفارابی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابو نصر ازبکستان کے ایک قصبے الفاراب میں پیدا ہوا، اسی لیے اس کے نام کے ساتھ الفارابی آتا ہے۔ ابو نصر نے ابتدائی تعلیم بخارا سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد چلا گیا۔ یہ عباسی دور تھا جس میں بغداد علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کا مرکز تھا۔ مسلم امپائر کا سنہری دور تھا، 750 سے 1258 تک، 500 برس پر محیط۔ یہ دور مسلم امپائر کا اعلیٰ ترین علمی فکری اور سیاسی دور کہلاتا ہے۔ یہ دور یورپ کا تاریک دور سمجھا جاتا ہے۔ بغداد میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ فلسفی، طب اور دیگر معاشرتی علوم پر تحقیق جاری تھی اور دنیا بھر کے سائنسدان اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد کا رخ کرتے تھے۔ ابو نصر نے بغداد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں فلسفی، طب، موسیقی اور منطق ابو نصر کے پسندیدہ مضامین تھے۔ اس کے بعد ابو نصر بغداد میں تحقیق اور تصنیف کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ ابو نصر کو یونانی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اس نے یونانی کتب کے ترجمے کیے۔ ابو نصر نے یونانی سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دیگر علوم کو عربی کے اثاثے میں تبدیل کیا۔ ابو نصر افلاطون اور ارسطو کے نظریات سے متاثر ہوا اور ان کے نظریات کو بغداد میں اہمیت ملی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم سائنس کا استاد بھی ارسطو ہی تھا۔ ابو نصر کلاسیکی سائنس، ٹیکنالوجی، طب، موسیقی اور منطق میں تحقیق پر گراں قدر اضافہ کرنے والا مسلمان سائنسدان ہے۔ اس نے بغداد کے علمی ورثہ میں اضافہ کیا۔ بغداد کے پاس علمی ورثہ
دنیا سے زیادہ تھا، اس لیے بغداد دنیا کا حکمران تھا۔ یہی دور مسلمانوں کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ ابو نصر نے اپنی تحقیق کے بعد 2 اہم کتابیں تصنیف کی۔ ان میں ایک کتاب ہے احساس العلوم۔ اس کتاب میں ابو نصر نے سائنس، ٹیکنالوجی، منطق، فلسفی پر اپنی تحقیق پیش کی۔ ابو نصر نے فلسفی اور تھیالوجی کو علیحدہ کیا۔ اس نے مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، اور یہ تضاد جو مذہب اور سائنس میں موجود تھا اس کو حل کیا۔ اگرچہ وہاں بھی مولانا فضل الرحمن موجود تھے، مگر ابو نصر نے سائنس کو تھیالوجی سے علیحدہ کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا دروازہ کھولا۔ ابو نصر کی دوسری اہم کتاب موسیقی پر تھی۔ یہ ہے کتاب الموسیقی۔ ابو نصر کو موسیقی میں دلچسپی تھی۔ اس نے عربی موسیقی کو منظم کیا۔ عربی کلچر کو فروغ دینے کے لیے ابو نصر نے اپنی کتاب میں عربی کلچر کا خاص ذکر کیا اور اس کو اہمیت دی۔ ابو نصر خود بھی ایک بہترین موسیقار تھا۔ اس کا قول ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ کہتے ہیں ابو نصر جب موسیقی سناتا تھا، بجاتا تھا، تو ایک سما باندھ دیتا تھا۔ قومی وسائل میں 2 طرح کے وسائل ہوتے ہیں۔ قدرتی وسائل ہر ملک کو ملتے ہیں قدرت کی طرف سے، قدرت کا عطیہ ہوتے ہیں۔ علمی وسائل انسان خود تخلیق کرتا ہے۔ علمی وسائل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیادی اہمیت ہے۔ جس ملک کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، وہ ملک اپنے قدرتی وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ وہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا، ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ جب بغداد کے پاس سب سے زیادہ علمی اثاثہ تھا، اس وقت بغداد دنیا پہ حکمران تھا۔ اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی یورپ منتقل ہوئی تو یورپ طاقتور معاشرہ بن گیا۔ آج
سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثاثے سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہیں، روس کے پاس ہیں، چین کے پاس ہیں۔ اس لیے یہی وہ ملک ہیں جو خوشحال ہیں، طاقتور ہیں۔ پاکستان کے علمی خزانہ میں دیکھیں تو خالی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان کا اثاثہ زیرو ہے۔ ہاں، کرپشن کے اثاثے جلندھر سے لندن تک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ حکمران ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جس ملک کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا اثاثہ نہیں ہوتا اس ملک سے غربت ختم نہیں ہوتی۔ جس ملک کا علمی خزانہ خالی ہوتا ہے اس ملک کا معاشی خزانہ بھی خالی ہوتا ہے۔ اس ملک میں غربت بڑھتی ہے، اس ملک کے قرضے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں ایک اچھا ناول لکھا گیا تھا، اداس نسلیں۔ آج پاکستان کے ادیبوں کو ناول لکھنا چاہیے، بدکار نسلیں۔